اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ قرآن کے موتی، پرلز آف قرآن۔ آج ہم اس میں پارہ نمبر 6 کریں گے۔ ہر دن کا ہر پارہ ہمارے لیے اپنی شخصیت کو خوبصورت بنانے کا ایک سفر ہے، پیوریفیکیشن آف سول۔ اور وہ ساتھی جو اپنے مصروف اسکیجول کی وجہ سے بہت سارا وقت نہیں لگا سکتے، تو ایٹ لیسٹ وہ ایک بار اس پورے سفر سے اپنے آپ کو گزاریں، تاکہ کل زندگی میں ہم اپنے آپ کو اللہ کی کتاب کے ساتھ میچ ہوتا دیکھ سکیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، لا یحب اللہ الجہر۔ اللہ نہیں پسند کرتا، کیا پسند نہیں کرتا؟ کہ کوئی پکار کر کسی برائی کا تذکرہ کرے۔ اس پارے کو ہم جاہلیت کے موضوع سے ریلیٹ کریں گے، اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ کس طریقے سے قرآن پاک کی ہر آیت دوسری آیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اور جتنا زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو گہرائی سے دیکھتے جاتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ حقیقت میں واقعی یہ قرآن ہی وہ کتاب ہے کہ جس نے صحابہ کرام کے دل کی دنیا بدل دی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام سے پہلے کے دور کو جاہلیت کہتے ہیں، اور صحابہ کرام اسلام سے پہلے مختلف قبائل اور مختلف علاقوں سے آئے تھے، اور ہر ایک کے اندر اس وقت کے رواج کے مطابق کوئی نہ کوئی ایسی چیز موجود تھی جو ہمیشہ ہی جاہلیت کا ثمرہ ہوتی ہے، لیکن ایک ایک آتا گیا اور تسبیح کے دانوں کی طرح پرویا جاتا گیا۔ یہ وہی قرآن ہے جس کو آج میں اور آپ پڑھتے ہیں۔ ہم جب اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آج کے دور میں گو کہ بہت پڑھا لکھا دور ہونے کا دعویٰ بھی ہے، دنیاوی تعلیم کا غرہ بھی ہے، لیکن آج کا انسان بھی کئی چیزوں میں دور جاہلیت میں جا چکا ہے۔ تو جاہلیت کیا ہے؟ ما قبل الاسلام۔ ڈکشنری میں اسلام سے پہلے کے ایرا کو، ٹائم کو جاہلیت کہتے ہیں۔ اور آج کے دور میں اگر آپ اور میں اس جاہلیت کو دیکھیں تو ہمیں اس کے کئی شیڈ دکھتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا، پڑھے لکھے جاہل، اور جو نہیں پڑھ لکھ سکتا اس کو تو ہم جاہل کہتے ہی ہیں۔ قرآن کی روشنی میں ہر وہ شخص جاہل ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طرز زندگی اور آپ کے بتائے ہوئے طریقوں سے دور ہے۔ آپ کے میرے لیے ان ساری چیزوں کو پڑھتے اور سنتے وقت جو اپنا محاسبہ کرنے کا نقطہ ہے وہ کیا ہے کہ میرے اندر کہیں جاہلیت کی کوئی بات تو نہیں ہے۔ اسلام اتنا لاجیکل دین ہے، اتنا خوبصورت دین ہے، بغیر کسی ریزنٹمنٹ کے، بغیر کسی شرمندگی کے احساس کے آپ دنیا کے بڑے سے بڑے پلیٹ فارم پہ اس کو پیش کر سکتے ہیں، وہ UNO ہو یا وہ کوئی اور ہو۔ کسی بھی جگہ آپ کو یہ شرمندگی نہیں ہوگی کہ یہ میں کیا بات کر رہی ہوں۔ آپ دیکھیے کہ عقل سے جو چیز میچ نہیں کرتی نا، وحی نے بھی اس کو حلال نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے پیدا کیا، اسی نے اس کتاب کو بنایا۔ ہر وہ چیز جو آپ کی فطرت کے اندر ہے، جو آپ کی فطرت جس کو کہتی ہے کہ یہ ایسا ہونا چاہیے، تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن میں بالکل ویسے ہی ہے۔ اور ایک بار تو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والا بول اٹھتا ہے کہ اللہ، آج تک میں اس کے بغیر زندہ کیسے تھی؟ حقیقت ہے کہ بعض دفعہ ہمارے ملک میں بغیر لائسنس کے بھی جوان ہوتے ہوئے بچے ڈرائیونگ شروع کر دیتے ہیں۔ کتنا بڑا حادثہ ہو سکتا ہے اگر کوئی ذرا سی غلطی ہو جائے۔ اس سے بہت بڑے حادثے آج ہمارے ارد گرد ہو رہے ہیں، اور وہ کب ہوتے ہیں؟ جب ہم قرآن اور سنت کی بتائی ہوئی بات سے ہٹ کر صرف اپنے خیالات اور اپنے assumptions کی وجہ سے کوئی کام کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بارے میں آپ کو مجھے جو پیغام دیتے ہیں وہ کیا ہے کہ جاہلیت سے نکلو اور اس کے راستے میں کسی کی ملامت سے نہ ڈرو۔
یاد رکھیے کہ زندگی میں جب ہم لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ دل میلے نہ ہوں، دو برتن ہوں اور واپس میں کھٹکے نہ، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم اپنے اخلاق کو خراب نہ کرو، کیونکہ برا اخلاق گندگی کے ڈھیر کی طرح۔ کبھی بھی کسی کے گھر میں ٹریش کو آپ نے ڈرائنگ روم میں ادھر سے ادھر پھیلاتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا ہوگا، بلکہ اس کو لفافوں میں ڈال کر جلدی سے باہر پھینک دیتے ہیں۔ کچن کا گند، کچن کے اندر کام کرنے کے دوران کچھ سبزیوں کے چھلکے، کچھ گوشت کے بچے ہوئے چھچڑے وغیرہ جتنی جلدی ان کو ڈمپ کر دیں اتنا گھر کا ماحول خوبصورت رہے گا، ورنہ ایک دم باہر سے آنے والے کو کبھی پیاز کی اسمیل آئے گی اور کبھی کچھ۔ بس اسی سے سمجھ لیجئے کہ ہماری زندگیوں میں جو دلوں کے اندر گندگیاں ہوتی ہیں، وہ چیزیں جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے ناراض رہتے ہیں، کھچے رہتے ہیں، وہ اس سے بھی زیادہ بڑا گند پھیلاتی ہیں۔ بعض گھروں میں جاتے ہی آپ کو ایک عجیب سی سٹریس ہوگی، ٹینشن ہوگی، ہر ایک کھچا، ذرا سا کسی کے ساتھ بیٹھے تو وہ دوسرے کے بارے میں کوئی ایک نیگیٹو جملہ بول کے چلا گیا، اکیلے میں ساس کے پاس بیٹھنے کا موقع ملا تو وہ 2 جملے ضرور بہو کے بارے میں کہہ دے گی، چاہے یہی کہہ دے 9 بجے تک سوتی رہتی ہیں، کوئی کہہ دے گا بڑی لاڈلی ہیں۔ ہاں، اسی طرح کبھی بہو کو موقع ملتا ہے کسی کے پاس تنہائی میں بیٹھنے کا تو کہتی ہیں کہ اماں جی ذرا زبان کی بڑی سخت ہے۔ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ برائی کی تشخیر نہ کرو۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ ظلم کرتا ہے تو تمہیں اسلام نے اس کی اجازت دی ہے کہ مناسب طریقے سے اور وہ جگہ جہاں سے تمہیں کوئی نہ کوئی فائدہ ہو سکے اور تم اس کا کوئی علاج کرا سکو، وہاں تک بات کرنا تو اور بات ہے، اور وہ بھی بڑی احتیاط کے ساتھ، لیکن عام طور پہ موضوع سخن نہ بناؤ۔ تو یاد رکھیے جہاں بھی برائی آئے گی، جہاں بھی دلوں میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوگی، انسان ایسے وقتوں میں پھر بس فارگیو فارگیٹ کے معاملے پہ رکھے گا۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور بھلا دیتا ہے، بندہ لیتا ہے اور یاد رکھتا ہے۔ فارگیو فارگیٹ کی صورت میں آپ اس نظریے کو دیکھیں تو لہٰذا پہلی چیز جو ہم نے ابھی تک سیکھی وہ کیا ہے؟ آیت 148 میں کہ دوسروں کی برائیوں کو نشر کرنا یہ جاہلیت ہے، جانتے انجانے میں کوئی کرے اس سے ایوائڈ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات آپ کو مجھے بتا دی، پھر اسی میں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کرنے کی بات کو بھی جہالت کہہ سکتے ہیں، یعنی یہ کہنا کہ ہم اللہ کی بات تو مانیں گے، یعنی جو لفظ جو قرآن میں چیز آ گئی وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو فرض ہے، اور جو حدیث میں ہے وہ سنت ہے یا اس میں گنجائش ہے، یہ بھی جاہلیت کی بات ہے۔ آج بھی لوگ حدیث کو کم اور قرآن کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ پھر آیت 149 سے یہ بات پڑھنے کے بعد آگے اگر تھوڑا سا جاتے ہیں تو 153 میں بنی اسرائیل کا اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ، یہ بھی جاہلیت تھی۔ شرک کا ایک مظہر بچڑے کی جو پوجا ہوئی، یہ بھی جہالت تھی۔ پھر 154 میں صحابہ سبت کا جاہلانہ طریقہ بیان ہوا کہ اللہ کے حکم کو انہوں نے ایسے طریقوں سے بدل دیا، ایسی چیزوں سے بدل دیا کہ جس کو اگر آج بھی آپ دیکھیں تو آپ کو بہت کچھ نظر آ جائے گا کہ یہ طریقے درست نہیں تھے۔ اور اسی طرح سے بنی اسرائیل کا یہ کہنا کہ تورات بڑی مشکل کتاب ہے، یہ جہالت کا ایک جملہ تھا۔ اللہ نے ان کے سروں پر کوہ طور کو کھڑا کر دیا۔ بات یہ ہے کہ جتنا زیادہ آپ قرآن پڑھتے جائیں گے آپ کو اتنی ہی شرح صدر ہوتی جائے گی، آپ کا دل کھلتا جائے گا۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اس میں جو یہ بات ہے کہ اگر تم لوگوں کو معاف نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ ارد گرد کا ماحول خراب رہے گا۔ تم اپنے ارد گرد اپنے آپ کو کھڑا کر کے تو دیکھو، تمہیں اس چیز کی سمجھ آئے گی۔ خاص طور پہ یہاں اگر آپ دیکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے بیچ میں فرق کی بات ہے تو آج کے دور کا بہت بڑا فتنہ انکار حدیث ہے۔ منہ سے کوئی بھی نہیں کہتا، لیکن کچھ ایسے طرز عمل ظاہر کر دیے جاتے ہیں کہ جس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اللہ نے اپنا رسول ہمارے پاس بھیجا، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتے تھے
مگر جس چیز کا ان کو حکم نہ دیا گیا ہو تو اللہ کے نبی کی زبان سے وہی نکلتا تھا جو حق تھا۔ فرمایا کہ تم اس کو پورے دل سے لو، اس کو اچھے طریقے سے مانو، اور اسی طرح سے جتنا زیادہ اس دنیا میں ہم علم کو عام کرتے جائیں گے یہ فرق مٹتا جائے گا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آج حدیث کو نکال کر لوگوں نے دین کا ایک عجیب سا نسخہ بنا دیا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ حدیث اور سنت کسی بھی گھر کا ڈھانچہ ہے، اگر ڈھانچہ گرا دیں تو پیچھے ملبہ رہ جاتا ہے۔ اس دنیا میں لوگ آج اسلام کے متعلق بھی بہت سی باتیں ایسی کریں گے جو نہیں کرنی چاہیے، تو فرما دیا کہ تم اس سے الجھو نہیں، ایک اصول بنا لو، اور وہ ہے کہ ہم نے جاہلیت نہیں برتنی۔ تو آج کے دور کی بہت بڑی جاہلیت کیا ہے کہ حدیث کا انکار کر دینا، اور ایسی چیزیں جو آپ کے ساتھ کوئی کرے، چاہے آپ کی ذاتی زندگی ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، ان ایڈوانس معاف کر دیجیے، سب کو معاف کر دیا، کوئی میرا جتنا مرضی برا کر لے۔ آپ دیکھیں گے کہ جب آپ کھلے دل کے ساتھ لوگوں کو معاف کریں گے اللہ کے حکم سے، اگر کسی کے دل میں آپ کے لیے کچھ گرج تھا بھی نہ تو اللہ اس کا دل بدل دیں گے۔ اللہ کا خوف دلوں میں آ جائے تو لوگ آپ کو نہیں ستاتے۔ تو لہٰذا 150 میں اللہ اور رسول کی اس بات کو مانتے ہوئے، اللہ اور اس کے رسول کی ان باتوں کو پڑھتے وقت نیت کرتے ہیں کہ ہم نے حدیث بھی سیکھنی ہے۔ قرآن کے ساتھ حدیث یہ بہترین کمبینیشن ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک ایسا شخص جس کا پیٹ بھرا ہوا ہے، مراد ہے کہ خوب کھانے پینے والا، بڑی توند والا، ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا ہوگا، اور جب اس کے پاس حدیث آئے گی تو کہے گا کہ میرے لیے قرآن کافی ہے، مجھے حدیث نہیں چاہیے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا۔ آپ دیکھیے کہ جیسے آٹے سے بال نکلتا ہے نا، ایسے لوگوں کے دین سے نکلنے کی خبر دی گئی۔ فرمایا ایسے لوگوں کی نسلوں میں سے پھر ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو واقعی دین کا حلیہ بگاڑ دیں گے۔ تو ہم تو نماز نہیں پڑھ سکتے، حدیث کو نکال دیں، ہم تو وضو نہیں کر سکتے، کہاں ہے ایک ایک سٹیپ کے ساتھ قرآن میں وضو کا طریقہ، صرف چند اشارے ہیں، اور ہم تو نکاح تک نہیں کر سکتے۔ مرنے کے بعد کسی کے ساتھ کیا کرنا ہے، اس کو دفنانا یا اس کو جلانا ہمیں نہیں پتہ لگتا، یہ اللہ نے بتایا اپنے رسول کے ذریعے۔ تو لہٰذا حدیث کو کاٹ کر ہم دین کو کاٹتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں، سوال لکھیے۔ انکار حدیث کی بہت بڑی وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں خواہشات اور رسم و رواج اور معاشرے اور خاندان برادری کے خود ساختہ دین کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ ہر دور میں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتے ہیں وہ خود کو اللہ سے تو جوڑتے ہیں، برا ان کو وقع رسول لگتا ہے۔ مدینہ کے یہود کا کیا مسئلہ تھا؟ اللہ کو مانتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے نہیں لگتے تھے، تو لوگ جیسے اپنے گھر کے بڑوں بزرگوں اور اپنے ماں باپ اور استادوں کو اپنی آزادی کے راستے میں ایک رکاوٹ سمجھتے ہیں، تو اپنے دور کے بعض لوگ رسولوں کو بھی ایک رکاوٹ سمجھتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہم آزاد ہو کر خواہشات کے مطابق دین پر عمل کریں۔ پھر کون بتائے گا کہ اصل دین کیا ہے؟ مثلاً سلو، نماز پڑھو، کیسے پڑھو؟ گا کے پڑھو، بجا کے پڑھو، تالیاں بجاؤ، یا پھر رکوع، قیام، سجدہ اور سلو کما رأیتمونی اصلی کے طور پہ پڑھو۔ اب اگر ہم اللہ کے نبی کی احادیث کو بیچ میں سے نکال دیتے ہیں تو پھر تو آپ جو چاہیں اس کا نماز لے لیں۔ لغت میں تو آپ کو نماز کا مطلب دعا ملے گا، تو کہیں گے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ 5 وقت کدھر ہیں؟ ہر بندہ اپنی خواہش کی نماز پڑھے گا، فجر کوئی 9 بجے پڑھے گا تو کوئی 10 بجے پڑھے گا۔ اب وہ سوچتا کہ میرا دین آسان ہو گیا، لیکن اصل میں دین تو مشکل ہوا، آسان ہوا، یہ الگ ایشو ہے۔ امت بڑھ جائے گی، کوئی 6 بجے پڑھے گا، کوئی 7 بجے پڑھے گا، کوئی 8 بجے پڑھے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جاہلیت کو ہم سے دور کر دے۔ ذرا سا اپنا محاسبہ کرتے ہیں ان 2 آیتوں کو پڑھنے کے بعد۔ پہلی بات، کیا میں دوسروں کی برائیوں کو نشر تو نہیں کرتی؟ جب مجھے کسی کا کوئی عیب معلوم ہو جاتا ہے تو کیا میں اس کی پردہ پوشی کرتی ہوں؟ جب کوئی مجھ سے جہالت سے پیش آتا ہے تو کیا میں اس کا جواب جہالت سے دیتی ہوں؟ کیا میں معافی اور درگزر کا رویہ اختیار کرتی ہوں؟ کیا میں قرآن کے ساتھ حدیث کو بھی اہم سمجھتی ہوں؟ اور پھر کیا میں وہ مطالبات تو نہیں کرتی جو میری اوقات سے بھرے ہوئے ہیں؟
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے ایسا نہیں کرنا۔ اہل کتاب میں سے خاص طور پہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے کچھ ایسے ہی مطالبے بھی کیے تھے، کبھی اللہ کو دیکھنے کی بات اور کبھی دوسری بات۔ پھر ایک اور نقطہ ہے، کیا میں یہ تو نہیں کہتی کہ میرے دل میں ایمان داخل نہیں ہوگا، میرا دل تو بڑا محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے ایسی تمام چیزوں سے۔ اس کے بعد آگے گستاخیوں کی ایک لمبی لسٹ ہے۔ اہل کتاب کی نافرمانیاں اور ان کی جاہلیتیں ہیں جو انہوں نے حضرت عیسیٰ کے معاملے میں بھی کی، جس میں حضرت عیسیٰ کو ولد الزنا قرار دینا بھی تھا، اور سود ایک ایسی برائی اور ایک ایسی خرابی تھی جس کو اللہ نے یہاں جاہلیت کی بات کی۔ آج اگر ہم پوری دنیا پر نظر ڈالیں تو آپ کو لگے گا کہ سود کے جال پھیلے ہوئے ہیں۔ آج بھی اس پودے کی جڑیں اسی قوم کے ہاتھوں سے پھوٹی ہیں۔ ہر طرف سود کا کام ہے، ہر طرف وہ لوگ جو اسلام کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں وہ بھی کہنے لگ جاتے ہیں کبھی کبھی کہ آج کے دور میں اس مصیبت سے بچ نہیں سکتے۔ حالانکہ اگر آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں تو اس میں صرف چند لوگوں کا ہاتھ ہے جن کے آگے پوری کی پوری حکومتیں اس وقت گروی ہیں۔ یہ چند بڑے خاندان اسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہاں شاید آپ کو تو ان چیزوں سے زیادہ سروکار نہ ہو، لیکن اتنی بات یاد رکھیے کہ ہر پچھلی شریعت میں بھی سود حرام تھا، کیونکہ یہ کالا دھن ہے۔ سود اسود سیاہ بلیک کو کہتے ہیں۔ اس میں امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہو جاتا ہے۔ شروع سے کچھ ضوابط تھے جو آج ٹوٹ گئے، تو سوال یہ ہے کہ اس قوم نے سود کا جال کیسے پھیلایا؟ تو تھوڑا سا صرف اس کو سمجھ لیے، اس لیے سمجھیں کہ یہ کرنٹ دور کا ایک مسئلہ ہے۔ جاہلیت کی یہ یادگاریں آج بھی قائم ہیں، تو یہ کیوں ہوا تھا، کیسے تھا؟ اس لیے کہ پہلے سونے اور چاندی کے سکے چلتے تھے، ہر ملک کے اندر جو کرنسی تھی اس پر اسی ملک کی مہر لگی تھی۔ مثلاً امریکہ میں گولڈ کے کرنسی پہ امریکن سٹیمپ تھی، اور اسی طرح پاکستان انڈیا میں ان کی سٹیمپس تھی۔ پوری دنیا میں آپ جہاں بھی وہ سکہ لے جاتے تھے سونے کے بھاؤ پہ بکتا تھا۔ اب کیا ہوا؟ آج ایک کاغذ کے نوٹ پہ سٹیمپ لگا دیجئے، وہ 1 روپے کی ہے، اور اسی طرح کے کاغذ اسی سیاہی کی کاسٹ میں دوسرے پہ مہر لگا دیجئے تو وہ تقریباً 200 کی ہے۔ یہ ظلم ہے، یہ مناپلی ہے۔ یاد رکھیے، یہ تھی وہ بنیادی غلطی جو جاہلیت کی ہوئی، اور پھر ساری دنیا کے لوگوں کا بالکل استحصال ہو گیا۔ چند ملکوں کی کرنسی تو اتنی مہنگی اور باقیوں کی اتنی غریب، اور کس خوبصورت طریقے سے یہ جال پھیلا دیا، پتہ ہی نہ چلا۔ پھر وہاں سے بینک کا نظام رائج ہوا۔ یہ ایک طویل طلب بات ہے، آپ سبیل الجنہ کورس میں یا اس تفسیر کے سیٹ میں سے اگر ان آیات کی تفسیر سنیں تو آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ آج کے جو کرنسی نوٹ ہیں اور آج کی جو چیک بک ہے یہ ڈمی منی ہے، اور آگے اب تو اور بھی کہ اس قسم کی آن لائن پہ کچھ ایسی منی جو کبھی دیکھی نہ سنی، اور اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا۔ آج پلاسٹک کے کارڈ جیبوں میں ہے، نتیجہ اقتصادی بدحالی ہے۔ یاد رکھیے، یہ ایسی خرابی ہے کہ جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ جیسے جسم کا خون صرف کچھ اعضاء تک تو جائے اور باقی اعضاء پہ نہ جائے تو وہ شل ہو جائیں گے، وہ کام کرنا چھوڑ دیں گے۔ پوری دنیا میں جب آپ اس طرح کا نظام پھیلاتے ہیں تو بیچارہ غریب تو پس جاتا ہے اور دن بدن امیر امیر تر ہوتا ہے، اور پھر وہی پیسہ انہی غریبوں کا استحصال کرنے میں استعمال ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ سود کی وجہ سے 4 لوگوں پر لعنت ہے: کھانے والا، کھلانے والا، اس بات کو لکھنے والا، اور ہر وہ چیز جو اس سود کے اندر شامل ہو، یعنی کاتب بھی ہے اور شاہد بھی ہے، اس کی گواہی دینے والا۔ سوال یہ کہ لعنت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری۔ اللہ کی رحمت سے دوری کی نشانیاں کیا ہیں؟ اندیشے، خوف، ڈپریشن۔ آپ دیکھیں گے ایسے لوگ ہمیشہ کسی بھی پریشانی کا شکار رہتے ہیں، دل بوجھل رہتا ہے، مال ہے لیکن برکت اٹھ گئی ہے، خواہشیں ہیں لیکن ان کو پورا کرنے کے بعد خوشی نہیں۔ تو آئیے ذرا سا اپنا محاسبہ کرتے ہیں۔ کیا سودی لین دین سے صرف یہود کو منع کیا گیا تھا؟ کیا مجھے یقین ہے کہ اسلام میں سود کا لین دین حرام ہے؟ کیا مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ سودی لین دین کے ساتھ کوئی ملک
اور کوئی قوم فلاح نہیں پا سکتی اور کوئی فرد اس سے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کیا میں کسی پہلو سے سود کے لین دین میں شامل تو نہیں ہوں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کتاب آج بھی دنیا کے تمام انسانوں کو پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ دنیا بنانے والے کے دیے ہوئے نظام پہ چلو تاکہ تمہیں یہاں خوشی ملے۔ تو کیا ہم انسانیت کو یہ پیغام دے چکے؟ کیا میں اس بات سے خوفزدہ تو نہیں کہ اگر میں نے دین کی بات کی تو لوگ مجھے پسند نہیں کریں گے؟ میں نے قرآن سے کوئی بات پیش کر دی تو لوگ مجھے انتہا پسند کہیں گے؟ کیا میں اپنی شناخت مٹانے کے در پہ ہوں کہ کسی راہ جاتے کو پتہ ہی نہ چلے کہ میں مسلمان ہوں؟ اور یہ کتاب جو انسانیت کے دکھوں کی دوا تھی، ہم اس کو لوگوں تک کب پہنچائیں گے؟ اس کے لیے ہمیں شعوری ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ اس کتاب کو کتاب زندگی بنانے کی ضرورت ہے۔ آج کا مسلمان کچھ اور ہے اور کتاب کوئی اور پیغام دیتی ہے۔ اسی وجہ سے پھر غیر مسلم کنفیوزڈ ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں بتاؤ ہم کس کی بات مانیں؟ تمہیں دیکھیں جو مسلمان تم آج روپ رنگ دکھاتے ہو اس کو سچ سمجھیں یا اس کتاب کو مانیں؟ آج بھی لوگ کہنے لگے قرآن وہ کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے اور سب سے کم مانی جاتی ہے۔ آج مسلمان اور کتاب دو مختلف چیزیں ہو گئیں۔ کتاب کو عام کریں گے، اس قرآن کے نور کو جتنا پھیلاتے جائیں گے، اس دور کے اندھیروں کو دور کرنے کا آپ فیل کریں گے کہ دور قریب ہوگا۔ پھر اس کے بعد ایک اور جہالت کی چیز اس بارے میں ہے غلوف۔ غلوف کا لفظ اردو میں ہم مبالغہ آمیزی اور اسی طرح کی باتوں میں کہتے ہیں۔ تو بیسیکلی غلوف کیا ہے کہ کسی کی محبت یا نفرت کو اس مقام سے بڑھا دینا۔ افراط اور تفریط کہہ لیجئے۔ کھانے میں نمک 1 چمچ اور مرچیں آدھا چمچ ہونی تھی، ہم نے نمک 4 چمچ اور مرچیں 10 چمچ ڈال دی، یہ غلوف ہے۔ سویٹ ڈش بناتے ہوئے 1 کپ چینی پورے کیک میں کافی تھی، آپ نے چٹکی ڈال دی یا پھر 6 کپ ڈال دیے۔ تو ریشو اور پرپورشن کو بدل دینا۔ اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی نبی بھیجتے تھے تو لوگوں کو اس کی بات ماننی ہوتی تھی۔ اپنے اپنے دور کے لوگوں نے تو انبیاء کرام اور ایون رسولوں کو بھی جھٹلایا۔ ان کی بتائی ہوئی باتیں ان کو اپنے وقت اور رواج سے میچ ہوتی بھی نہیں دکھتی تھی۔ لیکن جو ہی وہ نبی دنیا سے گئے، بات والوں نے ان کے نام پر نہ جانے کیا کچھ کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ناطے سے نصارہ نے غلوف کیا کہ ان کو اللہ کا نبی نہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ یہود نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اور آج یہی کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں غلوف کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے غلوف محبت کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ آج اگر امت مسلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بدلتی ہے تو کوئی نفرت نہیں ہے، وہ شدت کی محبت ہے، لیکن چونکہ علم نہیں ہے۔ جیسے کہ ایک نیا پکانے والی بچی کو نہیں پتا کہ نمک کتنا ڈالنا ہے۔ ہاں اگر وہ سیکھ لے گی تو پھر وہ کبھی بھی یہ غلطی نہیں کرے گی۔ لہٰذا کبھی لوگوں کے ایسے کاموں کو دیکھ کر غصہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ رنج کرتے ہوئے اس کتاب کو عام کرنے کی نیت اور زیادہ کر لینی چاہیے۔ جتنا آپ قرآن و سنت کو عام کریں گے، لوگوں کے اندر سے یہ چیزیں نکلیں گی۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی جیسا مقام دنیا میں کسی انسان کا نہیں۔ آپ نے سارے انسانوں سے اعلیٰ مقام آپ کا رکھا۔ آپ بشر تھے اور بشر بھی ایسے کہ جن کے اوپر نورانیت طاری تھی۔ آپ کی عادات، آپ کی باتیں ایسی تھی۔ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا۔ آج ہم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ ہم اپنی زندگی کے طور طریقوں میں غلوف کرتے ہیں۔ اللہ نے عورت کو عورت کی ذمہ داریاں دی، مرد کو مرد کی دی، آج ہم اس میں بدل گئے۔ حلال حرام کو ہم نے فلیوٹ کر دیا۔ خوشی اور غمی کے سارے پیمانے دے کر گئے تھے آپ، لیکن ہم نے بدل دیے۔ تو یاد رکھیے انتہائی رویوں کا شکار ہونے والے غلوف کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دین اور دنیا کا بیلنس رکھیے، متوازن شخصیت بنے، چیزوں کو ادھر سے ادھر مت کیجیے۔ فرائض کو سنتوں اور سنتوں کو نوافل اور نوافل کو کسی اور جگہ مت ڈالیے۔ اور اس طریقے سے آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو نعت پڑھی جاتی ہے، یہ تو بڑی سعادت ہے۔ آپ کے دور میں آپ کے سامنے آپ کے صحابی نعت پڑھتے تھے، لیکن جہاں کوئی خلاف شریعت بات آئی، جہاں کوئی ایسا جملہ آ گیا کہ جس میں
عقیدہ بگڑ جائے وہاں آپ روک دیا کرتے تھے۔ تو آج ہمیں بھی اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی ایسی چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کہاں ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد آگے آپ چلیے تو پھر جاہلیت سے نکلنے کے کچھ طریقے۔ کیا؟ اللہ کی معرفت ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہو تو اپنا آپ چھوٹا لگنے لگتا ہے۔ اسی لیے پھر اس میں آیت 173 میں بندگی سے عار اور تکبر، یہ دو لفظ استعمال کیے گئے۔ یعنی انسان اسلامی لباس پہنتے ہوئے، رہن سہن کو اسلام کے مطابق کرتے ہوئے، اسلامی اظہار کو اپنے لیے شرمندگی کا سبب سمجھے۔ آئیے ذرا اپنا جائزہ لیتے ہیں، کیا میں اس جہالت کا شکار تو نہیں؟ میں دین کی کسی بات پہ عمل کرنے میں شرمندگی محسوس تو نہیں کرتی؟ کیا میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے شرمندگی تو نہیں محسوس کرتی؟ جب نماز کا وقت آتا ہے تو میں تکبر کا شکار تو نہیں ہو جاتی؟ اور نماز پڑھنے کی بجائے میں جان تو نہیں چھڑاتی؟ یاد رکھیے، جب تک ہمارے اندر بندگی نہیں آئے گی ہمارے اندر کچھ نہ کچھ کمی ضرور رہے گی۔ اور 175 پہ چلیے تو اللہ کی معرفت شروع ہو جاتی ہے، اس کی ذات پہ یقین آتا ہے، اور اللہ کی محبت اتنی بڑی لگتی ہے کہ اپنا آپ ایک مکھی سے بھی کمزور دکھتا ہے۔ پھر انسان حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بچھ جاتا ہے۔ اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میں تو اتنا چھوٹا ہوں اور اتنے بڑے کی نافرمانی کروں، یہ کیسی بات ہے؟ میں اس سے کیسے فائدہ اٹھاؤں؟ میں اپنے رب کو ناراض کروں، جس کو دن میں کئی بار کہتی ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر، تو انی اصغر بھی کہنا پڑتا ہے۔ اور اسی طرح سے انسان اللہ کی طرف جاتے جاتے اللہ کی باتیں ماننے لگتا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ سورۃ نساء پوری ہوتی ہے، جہاں بھی سورت پوری ہوتی ہے آپ کو ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی اصل دکھاتے ہیں۔ اور جب سورۃ مائدہ شروع ہوتی ہے تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ ایمان کی نسبت سے پکارتے ہیں۔ سب سے زیادہ احکامات اس سورت میں ہیں، آمنو کا لفظ اس میں ہے، اس کی ہر آیت محکم ہے۔ اور اوفو بالعقود، وعدوں کو پورا کرو، اس سے سورت شروع ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی کے آخری دور کی صورت ہے۔ فرمایا کہ اس کے احکامات پہ غور کرو اور عمل کر لو، اس کی کوئی آیت منسوخ نہیں، محکم ہے۔ اور پہلی ہی آیت اپنے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنے، خیانت نہ کرنے اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کی آیت ہے، چاہے یہ خاندانی بنیادوں پہ ہو یا پھر معاشرے میں رہنے کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ ہو۔ جو کام کیجئے اس کو پوری دل جمعی کے ساتھ کیجئے۔ نافرمانی کا معاملہ آ جائے تو سگے باپ، بیٹے، بہن، بھائی اور بچوں کو پیچھے ڈال دیجئے، اور جہاں خیر پھیلتی ہو تو خیر کی چابی اور شر کے تالے بن جائیے۔ جھوٹ نہیں بولنا، برائی میں کام نہیں کرنا، اسی طرح اللہ کے دین کی طرف بلانا، اس میں مدد کرنا، کوئی بیمار ہے تو اس کا کھانا پکا دینا، یہ سب کچھ نیکیوں کے کام ہے۔ اور برائی کیا ہے؟ کسی کے ساتھ کچھ کرنا، کسی کے ساتھ کچھ کرنا۔ عرب لوگ قسمت کا حال معلوم کرتے تھے اپنے دیوی دیوتوں سے اور تیروں کے ذریعے، اللہ نے اس کو جاہلیت کا طریقہ کہہ دیا۔ آج پامسٹ کو ہاتھ دکھانا یہ جاہلیت کا طریقہ ہے۔ اللہ نے استخارے کے ذریعے مسنون طریقہ سکھا دیا، خیر طلب کر لو رب سے، یہ ستارے اور سیارے اور یہ ہفتہ کیسا گزرے گا، یہ سب چیزیں آپ کو اصل دین سے دور کر دیتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ایک بہت بڑی خوشخبری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آیت نمبر 3 میں اتنی بڑی خوشخبری کہ دوسروں نے اس پہ رش کیا۔ یہود کہتے تھے اگر یہ آیت ہم پہ نازل ہوتی تو ہم اس کو عید کا دن کہتے۔ حضرت عمر نے کہا غم نہ کرو، ہمارے لیے تو یہ دوہری عید تھی، یعنی حج کا دن بھی تھا اور جمعے کا دن بھی تھا۔ اگر دیکھیں تو آج میرے آپ کے لیے کتنی خوشی کی بات ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے جو دین کا قافلہ شروع ہوا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پورا ہوا۔ شریعت مختلف رنگ روپ دھارتی ہوئی اپنی بنیادی چیزوں پہ قائم رہ کر اللہ کے نبی کے ہاتھوں پوری ہوتی ہے۔ آپ کو مجھے اللہ نے اس دین کی حفاظت کا کام دیا اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی بات ہوئی۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں کیسے دین پر چھوڑ رہا ہوں کہ لیلوہا کنہاریہا،
یعنی اللہ کے نبی وہ ہدایت کا سورج ہے جو رات کو بھی چمکتا ہے اور دن کو تو چمکتا ہے۔ آج اس دین میں کسی قسم کی کمی اور بیشی کی نہ اجازت ہے اور نہ اس کی ضرورت ہے۔ ہر چیز وہی ہے، ہر حق والے کو حق دیا گیا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پئیں تو پھر ہمیں اللہ کے نبی کے اس پورے دین کو لینا ہوگا۔ یاد رکھیے قیامت کے دن فرشتے آپ کو روک دیں گے ان لوگوں سے کہ جنہوں نے آپ کے بعد دین کو بدلا، تو سوال کرتے ہیں خود سے، کیا میں دین اسلام کی نعمت پہ خوش ہوں؟ کیا میں اللہ کے نبی کے دین کو من و عن لیتی ہوں؟ میں اپنے آپ کو کسی گروہ یا کسی فرقے سے متعارف تو نہیں کرواتی؟ کہیں میں قسمت کا حال تیروں سے معلوم تو نہیں کرتی؟ مجھے ہاتھ کی لکیروں پر کتنا یقین ہے؟ کیا میں غیر اللہ کے ذبیحوں کو اپنے لیے حلال تو نہیں سمجھتی؟ اللہ ہدایت دے۔ پھر آیت 15-16 کا پیغام ہے کہ اللہ کی کتاب ہدایت اور نور ہے، اور حقیقت ہے کہ یہ وہی چیز ہے جس کو لے کر آپ اور میں اس دنیا کے اندھیروں سے اپنے آپ کو روشنی میں ڈالیں گے۔ اسلام کی گاڑی میں بیٹھیں گے تو آپ کو راستہ دکھے گا، اور اپوزٹ سائڈ سے انہی چیزوں کو دیکھیں گے تو آنکھیں چدھیائی جائیں گی، جیسے گاڑی میں بیٹھے ہوئے کے ساتھ رات کو ہوتا ہے۔ تو مخالفت کے ذہن کی بجائے اندر بیٹھ کر اسلام کے ضوابط کے تحت اسلام کے احکامات کو دیکھیں گے تو آپ کو نہ صرف خود دکھے گا بلکہ آپ دوسروں کو بھی دکھائیں گے۔ پھر اسی صورت کے اندر حابیل اور قابیل کا قصہ جاہلیت کا، یعنی بھائی بہن، دو بھائی حسد کی بنیاد پر ایک دوسرے کے مقابلے آ جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح قابیل حسد کا شکار ہوا، حابیل کا قتل کر دیا۔ یہ دونوں کام جاہلیت کے ہیں۔ پھر جانوروں کو بھی بعض اوقات وہ چیز سمجھ میں آ جاتی ہے جو انسان کو نہیں آتی۔ ایک کوے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بتا دیا کہ تم نے مرنے والوں کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ انسان آج اس کے ساتھ کیا کچھ کر رہا ہے، اپنی ڈیڈ باڈی کو کیسے سیو کراتا ہے اس شوق میں کہ کچھ سالوں کے بعد باہر آ جاؤں گا۔ یہ سب جاہلیت کی باتیں ہیں۔ اور اسی طرح تقویٰ کے پر لگتے ہیں تو نیکیاں آسمان کی طرف جاتی ہیں، اور قبولیت اصل چیز ہے، قابلیت تو جتنی بھی ہو۔ اپنا محاسبہ کرتے ہیں، کیا میں جب قربانی کرتی ہوں تو مجھے فکر ہوتی ہے کہ قبول ہوئی کہ نہیں؟ اور قربانیاں تقویٰ کے ساتھ جاتی ہیں۔ جب انسان جانوروں کی سطح پہ آ جاتا ہے تو برائی سے نہیں شرماتا۔ اور یاد رکھیے یہیں سے پھر جاہلیت کا لامحالہ نتیجہ قتل، ڈکیتی اور چوری کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے کہ حابیل کے قتل سے قابیل نے ایک ایسا دروازہ کھول دیا کہ جس کے بعد یہ بند ہی نہیں ہو رہا۔ اپنا جائزہ لیتے ہیں، کیا میں برائی کی ابتدا تو نہیں کرتی؟ آج بھی جتنے لوگ اس دنیا میں جی رہے ہیں وہ جس چیز کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتے ہیں اللہ ان کے لیے وہی آسان کرتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اس میں افحکم الجاہلیت یبغون آیت 50 میں آتا ہے، جس میں آپ کو جاہلیت کی قسمیں دکھتی ہیں۔ تاریخی جہالت یعنی اسلام سے پہلے کا دور، اور نظریاتی جہالت یعنی نظریات کا غیر اسلامی ہونا۔ یاد رکھیے جب بھی اسلام مغلوب ہوگا یہ جاہلیت ابھر جاتی ہے۔ قرآن پاک میں 4 مقامات پر جاہلیت کا لفظ آتا ہے۔ آل عمران میں ظن الجاہلیہ ہے، سورۃ فتح میں حمیت الجاہلیہ، اور مائدہ میں افحکم الجاہلیہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور سورۃ الاحزاب میں تبرج الجاہلیہ۔ اگر آپ ان کو دیکھیں تو یہ سٹیپس ہیں، پہلے ظن الجاہلیہ، اس سے حمیت، اور اس سے حکم، اور اس سے تبرج ہو گیا۔ آج آپ کو کیا دکھتا ہے؟ ظن الجاہلیہ کیا ہوتا ہے کہ بری چیزیں اچھی لگنے لگتی ہیں اور اچھی چیزیں بری لگتی ہیں، جس کو علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ جو نہ خوب تھا وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ اور ظن الجاہلیہ کا لامحالہ نتیجہ کیا ہے کہ انسان پھر جہالت کے کلچر کی حمایت کرنے لگتا ہے، اس کو ڈیفینڈ کرتا ہے، اور اسلامی باتوں کو وہ حد سے بڑھی ہوئی باتیں کہتا ہے۔ اور جو ہی آپ اس جاہلیت کی حمایت کرتے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ آپ اس طریقے سے غیر اسلامی چیزوں کی حمایت کرتے ہیں کہ ہمدردیاں لیتے ہیں، اور پھر آخر میں انسان حکم الجاہلیہ کے درجے پہ آتا ہے۔ جب سوچ غیر اسلامی ہوتی ہے تو زندگی غیر اسلامی ہو جاتی ہے، حکمن جاہلیت کے طریقے عام کیے جاتے ہیں۔
ایسے لوگ جو خود جہالت پہ ہوں جب لیڈرشپ پر فائز ہو جاتے ہیں تو وہ غیر اسلامی چیزوں کو پیش کر دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ 3 جاہلیت کی قسمیں عام ہوں تو چوتھی کا آنا ناگزیر ہے۔ آج ہم اس کی تصویر کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ دکھاوا، پیسے کی نمائش، گاڑی کی نمائش، گھروں اور کپڑوں کی نمائش، حتیٰ کہ عورتوں جس کو کہا ہی مستورات جاتا تھا ان کی آزمائش ہے۔ اللہ آپ کو مجھے بچا کے رکھے۔ اور آخر میں پھر نصارہ کا عقیدہ تثلیث، ٹرینٹی، جو یونانیوں کے کلچر سے متاثر ہوا، تو جاہلیت کو دور کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ کا صحیح مقام بتایا جا رہا ہے۔ آج مسلمانوں کے عقائد میں بھی اپنے ارد گرد کے لوگوں کے رنگ موجود ہیں۔ یہ سب کچھ جاہلیت کی منہ بولتی تصویریں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہم سب کو اس سے بچا دے اور ہمیں جہالت سے بچا دے۔ ہم اپنا جائزہ لیتے جاتے ہیں اٹھتے اٹھتے کہ کیا میرے اندر جہالت تو نہیں۔ ایسی شاعری جس میں غیر اسلامی باتیں ہوں اور ایسے غیر محرموں کے قصے ہوں کہ جس سے جذبات ابھرتے ہوں، یہ اسلام سے پہلے عام تھی، آج بھی ہے۔ اسلام سے پہلے سود عام تھا، آج بھی ہے۔ جوا اور شراب عام تھا، آج بھی ہے۔ اسلام سے پہلے لڑکیوں کو ذبح کیا جاتا تھا یا ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، آج بھی ابارشن کی صورت میں یہ چیز دکھتی ہے۔ کل بھی عورتیں بناؤ سنگھار کر کے پھرتی تھی، آج بھی ہے۔ تو آپ کا میرا اس میں حصہ کیا ہوگا کہ ہم اس قرآن کو عام کر دیں، ہر دل ہر ہاتھ میں اس قرآن کو عام کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کام کے لیے چن لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔